سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغفور اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اگر ہم غور کریں انسانی زندگی پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزوں کا مجموعہ ہے زندگی انسان کی. یہ دنیاوی زندگی جو ہے دو چیزوں کا مجموعہ ہے انسان کی زندگی. خوشیاں اور غم، پریشانیاں، آسودگیاں، بیماری، صحت، اچھے دن، برے دن، یعنی دونوں چیزیں یہ ساتھ ساتھ انسان کی زندگی میں نمودار ہوتی رہتی ہیں. آج کیسا موسم ہے، کل کیسا موسم ہے. آج انسان بہت آپ خوش نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر میں وہ غمطاری ہو جاتا ہے. کانسٹنٹ ایک چیز دنیا کے اندر ملتی ہی نہیں انسان کو. کبھی صحت ہوتی ہے اور کبھی بیماری ہوتی ہے. کوئی دن اچھا گزرتا ہے تو وہی دن کبھی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف سے خوشی نظر آتی ہے تو دوسری طرف سے غم نظر آتا ہے. اللہ پاک نے اس دنیا کو بنایا ہی اسٹائل کے ساتھ ہے ہی انداز دنیا کا. لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم ان اوقات کو گزارنا نہیں جانتے اور پھر سیکھنا نہیں چاہتے. کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم یہ زندگی اتنے اوقات جو اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اپنے ہی طریقے سے اس کو کنٹرول کریں، اپنے طریقے سے اس کو گزاریں. اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ غم آئے نہ، بیماری آئے نہ، پریشانی آئے نہ. حالانکہ یہ دونوں چیزیں مقدر ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ خوشیاں رہیں، مزے رہیں، پریشانی نہ رہے، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تنگ دستی نہ ہو. حالانکہ ایسا نہیں ہے. بجائے اس چیز کے کہ ہم ایسا کریں، زندگی کی حقیقت کو سمجھیں کہ زندگی دو سائڈ سے چلتی ہے، دو پہلو ہیں. ہمیں اصل میں کرنا کیا ہے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اس زندگی کو ہم گزارے کیسے. اگر ہم صحیح سلیقہ آ جائے زندگی گزارنے کا، تو ان دونوں اوقات کو، ان دونوں سچویشن جو حالات ہیں بخوبی سے ہم گزر سکتے ہیں الحمدللہ. بلکہ یہ ہے کہ بہت آسانی کے ساتھ ہم اس وقت کو گزارتے ہوئے اپنی آخرت کی طرف جا سکتے ہیں. اور ایک ہی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے قرآن پاک ہے. وَنَزْلُ الْقُرْآنَ شِفَاءً لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ پاک نے اس قرآن کے اندر شفا، رحمت مومنین کے لیے خاص طور پر ہر چیز کا حل
اللہ پاک نے اس کلام پاک کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک بڑی عجیب مثال دیتے ہیں قرآن میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم کچھ سمجھیں کہ یہ اوقات کیسے گزارے جائیں۔ خود کنٹرول نہیں کر سکتے یہ تو ہیں، خوشی اور غم کو کیسے برابر کیے جائے، ان گھڑیوں کو کس طریقے سے گزارا جائے تاکہ ہمیں محسوس نہ ہو۔ پریشانی ہو تو اس کو کیسے، خوشی ہو تو اس کو کیسے۔ ہم دونوں میں ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، خوشی ہو تو یاد نہیں رہتا ہم لوگوں، غم ہو تو خوشی یاد نہیں رہتی۔ اللہ پاک نے اعتدال ایک عجیب چیز دی ہے انسان کو۔ مثال فرمائی اللہ نے بڑی عجیب، هو الذی یریکم البرق۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تم کو میں ایک نشانی دکھا رہا ہوں، تمہاری سمجھ میں آ جائے گا، عقل میں آ جائے، تم سمجھ سکتے اس بات کو۔ وہ کیا اشارہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ برق کی طرف۔ برق کہتے ہیں یہ بجلی چمکتی ہے نا بارش سے پہلے یا بارش کے ساتھ، کڑک، اس کو برق کہا جاتا ہے عربی میں، جس کو ہم بجلی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ حقیقت جو برق ہے اس کی طرف دیکھو تم، اسی سے تم بات سمجھاتا ہوں میں، اس مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ برق میں آج میں دو چیزیں آپ کو پہلو نظر آئیں گی اس بجلی کے اندر۔ آپ دیکھیں کتنا خوف ہوتا ہے، آدمی کہاں ہو جاتا ہے، پورا جو علاقہ ہے اس سے خوف سے چمک رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے اس کی آواز سے، اس کی گرج سے، اور کیا کیفیت ہوتی ہے اس بجلی کی آپ دیکھتے ہیں۔ اور خدا ناخواستہ کبھی آپ دیکھیں گرتے اس کو، کیا طوفان ہوتا ہے اس وقت بجلی جب زمین پہ گرتی ہے۔ تو ظاہر اس میں کیا ہے، اللہ کہتا ہے هو الذی یریکم البرق، خوف، لیکن انتہا درجے کا وہ خوف ہے، اس کے اندر ڈر نظر آئے گا، پریشانی نظر آئے گی۔ اس مثال کو صادق کرتے ہیں، دلیل ہے انسان کو۔ انسان کی زندگی مانند برق سمجھیں آپ، بجلی کی مانند ہے۔ یعنی انسان کے حالات، کیفیات اس بجلی کی طرح مانند ہیں انسان کی زندگی کے حالات اور وقت، پریشانیاں، مصیبتیں۔ برق سے مثال دی اللہ تعالیٰ نے انسان کی پریشانیوں کی، مصیبتوں کی، کہ بجلی نے دیکھ کے خوف ہوتا ہے۔ تو اس بجلی کے مانند انسان کی پریشانیاں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، آسودگی آتی ہیں، تو آدمی کیا کرتا ہے؟ خوف آ جاتا ہے، اس پر خوف طاری ہو جاتا ہے، پریشانی سے گھبرا جاتا ہے۔ جیسے برق کے اندر اللہ نے خوف رکھا ہے، اسی طرح انسان کی زندگی کے اندر پریشانی جو ہیں، مصیبتیں جو ہیں، مثل برق کے ہیں، اس میں خوف ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَامًا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم اس میں امید کی جھلک رکھی ہے۔ آپ یہ بات کریں، اس سے خوف ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح برق کے اندر صرف خوف ہی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ امید بھی ہے اس کے اندر۔ تو فرمایا انسان کے حالات زندگی میں جو پریشانی ہیں، مصیبتیں ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوف ہی نہیں ہے بلکہ امید بھی رکھی ہے۔ جس طرح بجلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس بجلی کے خوف کے ساتھ امید کس شکل میں رکھی ہے؟ وَيُنْزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، کہ برق کے ساتھ آپ دیکھیں بادل ہوتے ہیں، بلند درجے پر بادل ہوتے ہیں، يُنْزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ اور بادلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، بادل نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ پانی سے بھرے ہوتے ہیں، بارش کے پانی سے بھرے ہوتے ہیں، جو کہ نشانی ہے باران رحمت کا نزول ہے۔ اس سے ادھر بجلی میں تو خوف پیدا کیا ہے، لیکن بجلی کے ساتھ اللہ نے بادل بتایا کہ اس کے بعد جو کام ہونے والا ہے، بجلی کے بعد جو کام ہونے والا ہے وہ کیا ہے کہ اسی بادلوں کے ساتھ، جن کے ساتھ بادل ہیں، یہ باران رحمت کے ساتھ بھرے ہوئے ہیں، یہ برسیں گے، تو وہ بجلی کا جو خوف تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ اشارہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ خوف ہے، جب تمہیں کوئی مصیبت آئے، جس طرح بجلی کو دیکھ کے خوف ہوتا ہے، جب تمہاری زندگی میں کوئی پریشانی، مصیبتیں، بیماریاں، حادثات پیش ہوں، تو اس خوف کے ساتھ دوسری طرف بھی دیکھیں، گھبرائیں نہیں، بلکہ کیا اللہ سے امید رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پریشانیوں کے ساتھ، ان مصیبتوں کے ساتھ،
ان بیماریوں کے ساتھ، ان حالات کے ساتھ، ان تنگ دستیوں کے ساتھ یقیناً ان بادلوں کی طرح یہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں، تمہاری اپنی رحمت کا انتظام ضرور کیا ہوگا. سبحان اللہ. فرمایا خوف اور رحمت، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کسی حال کے اندر بھی. جب بھی ایسے حالات ہو جائیں، خوف تو ہے، جیسے بجلی کو دیکھ خوف ہوتا ہے، لیکن بجلی کے ساتھ ہم نے بادل بھی رکھے ہیں، وہ پانی باران رحمت سے بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح جب تم پر کوئی مصیبت یا پریشانی آ گئی ہے تو گھبرائیں نہیں، اگر امید رکھیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ نے ضرور ضرور اس کے پیچھے کوئی رحمت کا، ماشاء اللہ ہماری رحمت کا انتظام کیا ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے انسان، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا چاہیے. حالات سے گھبراہٹ تو ہوگی، پریشانی تو ہوگی، لیکن اللہ کی رحمت بھی ساتھ ہوتی ہے. تو وقت کیسا گزارا جائے اس میں؟ سبحان اللہ. اب پریشانی آ گئی، مصیبت آ گئی، گھبراہٹ ہو گئی، تو خوف موجود ہے، اور ہمیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ اس خوف کے ساتھ اللہ امید پوری رکھنی چاہیے اللہ کی رحمت کے بارے میں بھی. تو کرے کیا آدمی اس وقت؟ کیسے زندگی گزارے؟ حالات کو کیسے کنٹرول کرے؟ اللہ نے آخر فرمایا وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَمَلَائِكَتُهُ مِنْ خِيفَتِهِ. سبحان اللہ. فرمایا جو فرشتہ رعد ہے بجلی کا، خود وہ فرشتے کے بعد رعد اس کا نام ہے. رعد خود بجلی کو کہتے ہیں، برق کو بھی کہتے ہیں. تو فرشتہ خود کیا کرتا ہے کہ اس بجلی کا کنٹرول کرنے والا فرشتہ جو ہے اس وقت کیسا وقت گزارتا ہے اللہ کے خوف کے وقت. اتنا خوف اس پر ہوتا ہے، اس فرشتے کو تو دیکھ رہا ہے، کنٹرول کر رہا ہے، بجلی کا اس کے سامنے ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ بادل بھی ہیں. تو اس پہلو میں خوف اور رحمت کس پہلو کو کس طرح گزارتا ہے؟ فرمایا سب رات بحمدہ، اس نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اس حالات کے اندر معنی میں اس موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. سبحان اللہ. سب رات، فرشتہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریفیں بند کرتا ہے، بحمدہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے. والملائکۃ من خیفتہ. سبحان اللہ. اور باقی فرشتے بھی فرمایا یہی کام ہے کہ جس وقت اس کیفیت سے گزرتے ہیں، جیسے رات کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، باقی جتنے بھی ملائک ہیں، فرشتے جو ہیں اللہ، جس وقت خوف کا کچھ سامان دیکھتے ہیں، پریشانی مصیبت کا سامان دیکھتے ہیں، تو ان کا معمول یہی اللہ کا والملائکۃ من خیفتہ، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، اس وقت کو اسی طریقے سے گزارتے ہیں. کس طرح؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ اللہ نے مثال فرمائی. کیوں کہ اس وقت جب اتنا خوف اور ڈر اللہ تعالیٰ کی جلال کا ہوتا ہے، پریشانی کے وقت میں، تو جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس میں فرشتے جانتے ہیں سارا معاملات. اللہ کہتا ہے کہ فرشتے جانتے ہیں، وہ میرا ذکر شروع کر دیتے ہیں. تو بندے تمہیں بھی چاہیے جب تم ایسی حالات ہوں، پریشانی ہوں، مصیبت ہوں، یا اسی قسم کے حالات ہوں، تمہیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کا ذکر شروع کر دینا چاہیے. جیسے آج کل حالات ہیں ہمارے، دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لاشیں نکلتی ہیں، موت کی خبریں آتی ہیں ہر وقت. ایک کیفیت انہوں نے ایک تاریخ کی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ برق ہے تو اس کے پیچھے بادل بھی ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھیں، پریشان نہ ہو. اور سکون کے لیے اس وقت کو گزارنے کے لیے سب سے بہترین معمول کیا ہے؟ جو سب بھی ہو رات بحمدہ، جیسے رات فرشتہ گزارتا ہے، باقی فرشتے اس موقع پہ جو کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کیوں کہ فرشتے جانتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ تو اس قسم خوف اور چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو بے انتہا محبوب ہے. اپنا ذکر، اپنی حمد، اپنی تعریف. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا ذکر بہت ہی محبوب ہے. اتنا محبوب ہے کہ ایسی حالت میں بھی جب خوف اور ہراس کا وقت ہوتا ہے، پھیلا ہوتا ہے، اور بندہ اللہ کو یاد کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت اترنا شروع ہو جاتی ہے. مثال اللہ دیا کیسے گزرتی ہے؟ جنس صحاب استقالا، جیسے پانی سے بھرے ہوئے بادل ہوتے ہیں.
ایک دم خوف اللہ ختم کر دیتا ہے. اللہ کا ذکر سے سارے معاملات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. اللہ کے ذکر سے ان کی معاملات کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. دیکھیں کتنا بڑا اللہ نے علاج بتایا. تو اس دنیا میں تو ہمارے ساتھ معاملات چل رہی ہیں ایسے. دیکھ رہے ہیں آپ. جیسے میں نے آپ بتایا زندگی دونوں پہلے گزرتی ہے تو گھبرانے کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اس وقت کو گزارو. جب ایسے مواقع آ جائیں بہت سخت پریشانی ہو مصیبت ہو تو ایک کام کرو, تم میری یاد کو پکڑ لو, میرے ذکر کو پکڑ لو. تمہارا وقت میں گزار دوں گا اور رحمتوں کے ساتھ گزار دوں گا. رحمتوں کے ساتھ تم اس وقت کو گزار دوں گا. تو میرے بھائیو جب بھی کوئی ایسے حالات زندگی میں انسان کے ہیں, دیکھیں کاروباری ہوں, معاملات ہوں, گھر کے ہوں, پریشانی ہوں, مصیبت ہوں, غلط سہارے مت لیں. غیر شرعی چیزوں کو مت پکڑیں. غیر شرعی چیزوں کو مت پکڑیں, ان کے سہارے مت لیں. غلط راستوں پہ مت چلیں سوچنے کے لیے یہ مسئلہ ہمارا اس طرح حل ہو جائے گا, یہ پریشانی ہماری اس طرح حل ہو جائے گی, یہ مصیبت ہماری اس طرح حل ہو جائے گی. بالکل نہیں. اس طرح کبھی حل نہیں ہوگی ہماری پریشانی. غیر راستوں کی طرف مت چلیں, غیر چیزیں مت پکڑیں, غیر سہارے مت. بلکہ اللہ نے تعریف جو بتائی ہے اس وقت کرنے کی وہ صرف ایک ہی ہے کہ جب ایسے حالات ہوں تو فوراً اللہ کی ذکر کی طرف پڑھ جائیں اور اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں. تو جن کی زندگی میں ذکر ہی نہیں ہوا تو اللہ کو کیسے یاد کریں گے مجھے بتائیں. جن کی زندگی میں ذکر ہی نہیں ہوا جب تو کہتے ہیں اللہ کا ذکر سیکھو. ذکر ہوگا ہی نہیں, طریقہ پتہ ہی جو ہم ذکر کیا کریں, کس طرح کریں, کیسے وقت کریں, تو مجھے بتائیں وہ اس وقت کو کیسے گزاریں گے. ظاہر ان کے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہوگا تو کسی مصیبت میں پھنسیں گے, پریشانی پھنسیں گے, بیماری میں پھنسیں گے, جو کہ آنی ہے وہ تو زندگی موجود ہے آپ کے, تو وقت آنا ہی آنے اللہ تعالیٰ کا تو کھاؤ گے. تو اللہ کا ذکر کی زندگی میں ہے نہیں تو پھر اتنے سخت پریشانوں میں کوئی سہارا نظر نہیں آئے گا. پریشانی کے عالم میں عجیب جو حرکتیں کریں گے, غلط سہموں کی طرف جائیں گے, غلط راستے اختیار کریں گے, اور خود ذاتی طور پر اتنے پریشان ہو جائیں گے, سکون ہی نہیں ہوگا. آدمی کی پریشانی تو کہاں سے ہو سکتا ہے, کہاں اس کو قرار آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبرانا. یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ. میرا رات جو فرشتہ ہے بجلی کو دیکھ کے وہ بھی یہ کام کرتا ہے, وہی نہیں بلکہ سارے فرشتے جب پہ کسی خوف کی چیز دیکھ لیتے ہیں ان کو پاس جانتے ہیں وہ ایک ہی علاج ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, جس سے اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے, اور وہ ذکر اللہ ہے, اللہ کا ذکر ہے. تبھی مشائخ کرام الحمدللہ آپ کو اس چیز کی دعوت دیتے ہیں اور آپ کو اللہ کے ذکر سے بلاتے ہیں, کیونکہ ذکر اللہ سے انسان کی زندگی سمجھ جاتی ہے, اس کو طریقہ آ جاتا ہے کہ خوشی ہو یا غم ہو دونوں پہلوؤں کو اعتدال کے ساتھ اللہ کے ذکر کے ساتھ چلاتا ہے. خوشی میں بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرتا, کنٹرول کر لیتا ہے خوشی کو اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور غم آ جائے تب بھی وہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کے ساتھ اس غم کو, کتنے سے بڑا غم آ جائے, کتنے سے بڑی مصیبت آ جائے, یعنی بجلی کے اللہ نے مثال دی ہے, کتنی خوفناک ڈراؤنی چیز ہے, اس کے مانند زندگی میں کوئی چیز خوفناک آ جائے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اللہ کا ذکر اتنا بلند ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے, خوف کو ظاہر کر دیتا ہے. اور مثال دی ہے کہ امید کے تیرے بادل جو ہیں جو پانی سے بھرے ہوں گے اللہ کی رحمت سے, انشاءاللہ تجھ پہ نچھاور ہونا شروع ہو جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسنا شروع ہو جائیں گی اللہ کے ذکر کی وجہ سے. تو میرے بھائیو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اور آج کل تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں, پھنسے ہوئے ہم لوگ اچھے خاصے, آج بھی اللہ کو یاد نہ کرے تو کیا کریں. ہماری صبح اور شام, صبح ہو تو ڈیفینیٹلی ہر آدمی اللہ کے ذکر میں بیٹھے اور اللہ کو یاد کرے. شام ہو جب دن ختم ہو رہا ہو اس وقت بیٹھ کے صرف اللہ کا ذکر کرے پابندی کے ساتھ. دیکھیں اللہ کی رحمت, خود اللہ نے کتنی بہترین مثال دی ہے. وَيُنْسِيُ السَّحَابَ الثِّقَالَ, کیسے بلند اونچے پہاڑوں کی طرف بادل جو ہوں گے ہمیں نظر نہیں آتے بجلی کے ساتھ جو ہوتے ہیں, وہ خالی ہوتے ہیں. نہیں سقال, وہ تو صحاب الثقال, وہ تو اللہ کی رحمت کی بارش رحمت سے بھرے ہوتے ہیں. یہ ہے امید اللہ کی. یہ امید اس وقت پیدا ہوتی ہے جو انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے.
ورنہ خوف سے تو آدمی مر جاتا ہے، خوف سے آدمی مر جاتا ہے۔ خوف کیسا؟ یہ تو زندگی میں آنے والی چیز تھی، آنی یہ تو ہونے والی چیز تھی، ہونی ہے، یہ تمہیں تقدیر میں لکھ دیا تو ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت کو آواز کیوں نہیں دیتے آپ؟ اللہ کی رحمت کو کیوں نہیں بلاتے؟ اللہ کی رحمت کو بندہ کیوں نہیں بلاتا؟ سوچیں، اللہ کی رحمت کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے کہ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ مجھ پہ بارش برسا اپنی رحمت کی بادل مجھ پہ میرے اوپر ڈال دے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، حالات سے نہ گھبرائیں، پریشانیوں سے نہ گھبرائیں، پریشانی مصیبتوں سے نہ گھبرائیں، بلکہ ان تمام چیزوں کو اللہ کی رحمت میں تبدیل کر دیں تو یہ بھی نعمت بن جاتی ہے انسان کے لیے۔ اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ وقت میں نے اس پر ڈالا، یہ مصیبت اس میں ڈالی، یہ پریشانی اس پہ ڈالی، اس نے کوئی برا کام نہیں کیا بلکہ اس نے اس وقت پہ مجھے ہی یاد کیا، اس وقت میں مجھے یاد کیا۔ وَاذْكُرُوا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ کثرت سے میرا ذکر کر، تفلحون، نکال دوں گا تجھے میں اس حالت سے نکال دوں گا باہر، اس کیفیت سے تجھے باہر نکال دوں گا۔ یاد تو گرم کی، یاد کر کے دیکھ کہ میری یاد کتنی عظیم ہے۔ بڑی پیاری اللہ دی مثال ہے قرآن کے اندر، آپ یہ دیکھیں کیا چیزیں قرآن سے نہیں ملتی، تو پوری زندگی انسان کی ایک عجیب زندگی بن جاتی ہے۔ اگر ذکر کے سہارے زندگی گزارے ایک عجیب و غریب زندگی بن جاتی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ یہ جو اللہ بنوں کا صرف ایک کام ہی ہوتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے اپنے حضرت کی صحبت میں سیکھا ہے، اس کے علاوہ مشائخ کرام کی صحبت میں سیکھا ہے۔ بڑے بڑے علوم ہوتے ہیں ان کے پاس، الحمدللہ ہمارے حضرت شیخ تھے، بڑے درجے کے عالم تھے، بہت اونچے، شیخ المشائخ تھے ماشاءاللہ، شیخ الحدیث تھے، بڑے بڑے مفتیان، اور لوگ جب ان کے سامنے آتے تو سبحان اللہ ایک فکرے میں دم ہو جاتے تھے کہ حضرت نے یہ کیا بات کر دی۔ بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھا حضرت کی مجلس میں، صرف ایک جملہ ان کا ایسا ہوتا تھا کہ پورے قرآن کی تفسیر بن جاتا تھا، وہ دم میں رہ جاتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے حضرت سبحان اللہ۔ لیکن ان کی مجلس میں صبح سے شام تک آپ کو سوائے ذکر اللہ کچھ چیز نظر نہیں آتی تھی۔ تو اکثر مقصد تو یہ ہے کہ انسان کو بھائی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق ہو جائے، اتنا پتہ لگے ہماری زندگی سہل ہو۔ جب تک ہمارا اللہ سے تعلق نہیں ہوگا، علم بھی ہماری زندگی کو آسان نہیں کر سکتا، کوئی چیز بھی ہماری زندگی کو آسان نہیں کر سکتی۔ یہ میں اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میری زندگی کا تجربہ ہے کہ میں ہر چیز کا سہارا لے کر دیکھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان میں بڑی اللہ نے بڑے بڑے فضائل ان کے، جیسے قرآن ہوا، نماز ہوا، حج ہوا، عمرہ ہوا، ہر چیز سب ہی میں نے کر کے دیکھا، لیکن دل مطمئن ہوا تو کس چیز سے ہوا؟ اللہ کے ذکر سے ہوا۔ اور جب اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہو گیا تو یہی حج اور عمرے قرآن سبحان اللہ نور اور نور بن گئے میرے لیے۔ ان میں وہ کیفیتیں، سچی حقیقتیں جو نکل چھپی ہوئی ہیں قرآن کے اندر، جو خانہ کعبہ بیت اللہ کے اندر ہے سبحان اللہ، ان چیزوں جو معرفتیں چھپی ہوئی ہیں، جب دل میں اطمینان آ گیا ذکر کے ساتھ تو ساری چیزیں ماشاءاللہ نور اور نور نظر آنے لگی۔ حقیقت تو ہے، ان میں تو کمال جو ہے اللہ نے جو ان چیزوں میں رکھا ہے، تو ظاہر ہے کسی چیز میں آپ ہے ہی نہیں دنیا میں، قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ نماز کا کون مقابلہ کر سکتی ہے؟ عبادت خانہ کعبہ کے طواف کی کوئی عبادت مقابلہ کر سکتی ہے؟ ملتزم پہ ہاتھ پھیلا کے جب اس سے آپ گلے ملتے ہیں، اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ حجر اسود سے حضرت عمر صحابہ کرام چومتے تھے، اس کے چومنے کی کوئی چیز مقابلہ کر سکتی ہے؟ لیکن جب دل ہی آپ کا صحیح نہیں ہے، دل ہی آپ کا صحیح نہیں ہے، جہاں کرنٹ لگتا ہے جہاں سے، تو سب چیز آپ کو بے کیف نظر آتی ہے، ان میں سب چیزیں موجود ہیں، ان میں ساری برکاتیں موجود ہیں۔ یہ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ میں سوچتا تھا کہ وجہ کیا ہے یار، طواف بھی کر رہا ہوں کیفیت نہیں آ رہی، قرآن ہی پڑھ رہا ہوں، تلاوت کر رہا ہوں کیفیت نہیں آ رہی، تہجد گزار ہو گیا ہوں کیفیت نہیں آ رہی، روزے رکھ رہا ہوں کیفیت نہیں آ رہی۔ تو کیفیت نہیں اترتی انسان کی، وہ ان کی جو حقیقتیں ہیں، جو ان کے اندر فضائل ہیں، جو رحمت ہیں اللہ نے بند کی ہیں ان چیزوں کے اندر، وہ انسان میں ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے۔ مشکل تو ایک ہی جگہ ہے ٹرانسفر ہوتی ہیں چیزیں، وہ دل ہے انسان کا۔
कैसे ट्रांसफर वहां तो लॉक बंद हुआ है, स्याह हुआ है आपका। तो जैसी हजरत की सोबत में गया और जहां सिर्फ जिक्र था, कोई चीज नहीं, ना इल्म था, ना हदीस थी, ना कुरान था, ना तिलावत, कुछ नहीं था, जिक्र था। तो जैसे जिक्र का गलबा दिल पे चढ़ा और चमकना शुरू हुआ, सुबहान अल्लाह। उसके बाद जो हजरत ने कहा कि जब उमरा कराओ, उमरा तो फिर क्या उमरा था, सुबहान अल्लाह। वो तवाफ क्या तवाफ थे, हजरत का बोसा क्या बोसा था, सुबहान अल्लाह। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजिरी क्या हाजिरी थी। वही ओहद पहाड़ को हम देखते थे, और जब जिक्र करने के बाद ओहद पहाड़ पे गए तो सुबहान अल्लाह, ओहद पहाड़ नजर नहीं, वो तो नूर नजर आता था, एक एक पत्थर के अंदर नूर था। मस्जिद को अजीब चीज नजर आती थी। तो यही है सारा मामला। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जिंदगी खौफ से क्यों गुजार रहे हो, ये तो वाक़यात होंगे तुम्हारे साथ। तुम्हें चाहिए कि और सब भी होगा तुम बेहमदी हो मलाइकतु, इनसे सब किसी को फरिश्तों से, कि जब इन पे हालात आते हैं, ये खौफ से डरते हैं तो एक ही काम करते हैं, मेरे जलाल को देखकर इन पे खौफ तारी होता है मेरी कैफियत से, तो फिर एक काम करते हैं, पता है हमारे रब को क्या पसंद है, वो क्या है, सब बेहुदा बेहमदी हो मलाइकतु में खिफत है, सुभान अल्लाह। रात भी और सारे फरिश्ते जितने भी मलाइक हैं पूरे जमीन आसमान के अंदर, फिर एक ही काम है उनका, क्या है, जिक्र अल्लाह। इंसानी गाफिल है, इस गफलत की वजह से क्या जिंदगी गुजारता है इंसान, परेशानी है, मुसीबतें, हर वक्त रोता रहता है, रोते ही रहता है। लेकिन रोना तो जब बेशक कैसे कैसे हालात में जो जिक्र करने वाले हैं रोते नहीं है, अल्लाह के साथ सब्र करते हैं, अल्लाह ताला जिक्र से सब्र अता फरमा देते हैं। अल्लाह पाक मुझे भी और आप सबको भी जिक्र से साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, और जिक्र से आला दर्जे की मोहब्बत नसीब फरमाए। और ये जो अल्लाह ने दरवाज़ा अपनी रहमत का खोला है आज इस मौके पर, कि दुनिया खौफ से कांप रही है, मुर्दे जनाजे उठ रहे हैं, हर वक्त ये खबर आती है 10,000 वहाँ हो गए जी, 15,000 वहाँ हो गए जी, 30,000 यहाँ हो गए जी, 500 यहाँ हो गया जी, 600 वहाँ हो गया। चलो कौन सी आवाज़ आ रही है, इतनी मौत वहाँ हो गई, इतनी मौत वहाँ हो गई। इस हालात के अंदर अल्लाह पाक ने सुबह और शाम अपने जिक्र की शम्मा को रोशन किया हुआ है, सुभान अल्लाह। हाँ, हम पड़े सो रहे हैं, वो बेवकूफ कितनी गलती कर रहे हैं। सुबह का वक्त हो तो अल्हम्दुलिल्लाह बस हर वक्त आवाज निकल रही है उस तरफ से, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया के कोने कोने में आपकी आवाज जा रही है कि हमें क्या डर है, हस्बुनल्लाह, हम तो अल्लाह है हमारे लिए, हस्बुनल्लाह, वो जिसका अल्लाह है उसको क्या फिक्र। हम तो अल्लाह को पुकार रहे हैं खौफ के साथ, हमें खौफ है, हम डरे हुए हैं इन हालात से, खौफ है हमें, लेकिन इस खौफ को जाहिर किस तरह कर रहे हैं, अपनी उस उम्मीद से कि हम जिक्र करेंगे तो अल्लाह ने कुरान में बताया कि बादलों को भी देखो, बिजली के बाद फिर बादल भी आते हैं जो पानियों से भरे होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह को नाम ले, अल्लाह को याद करें। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطنا وعملنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان واجعلنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا قاضي الحاجات اقتحاجاتنا يا قاضي الحاجات اقتحاجاتنا يا قاضي الحاجات اقتحاجاتنا يا ذوي البليات ادفع بلياتنا اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما. ہمارے ایک ساتھی یہ بھائی ہیں جو اس وقت بیمار ہیں، سخت ہاسپٹل میں ہیں، انہوں نے آپ حضرات سے دعا کے لیے کہا ہے کہ آپ حضرات سب دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کریں اور جلد ان کو صحت سے ساتھ واپس کر لائے. اسی طرح جہاں جہاں جو حضرات پہ بیمار اللہ پاک ان کو شفا کاملہ آج اللہ نصیب فرمائے، اور جو حضرات اس موذی مرض کے اندر مبتلا ہیں ہسپتالوں میں ہیں، میرے مولا اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا کاملہ نصیب فرما. یا اللہ ان تکلیف پر جو ان کو وہاں پر ہو رہے ہیں میرے مولا اجر عظیم نصیب فرما. اے میرے مولا ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما، شفا کل نصیب فرما، اس بیماری پہ صبر نصیب فرما، صبر کے ساتھ اجر نصیب فرما، اجر کے ساتھ شکر نصیب فرما اور شکر کے ساتھ ذکر نصیب فرما. اے میرے مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت کے سائے میں ہمیں لے لے، اپنے کرم کے سائے میں ہمیں ڈھانپ لے. یا میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، میرے مولا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما. اے مصب اللہ صباب ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اے مصب صاحب اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. یا اللہ تمام پریشانیوں سے ہم سے دور فرما دے، تمام پریشانی ہم سے دور فرما دے. اے میرے مولا اپنی آسانیوں کے در ہم پر کھول دے. یا اللہ اپنی آسانیوں کے در ہم پہ کھول دے. تمام آفات بلائیں مصیبتیں پریشانیاں اور مصیبتوں اور مصائب جتنے بھی ہیں میرے مولا ان کو اپنے ذکر کے ذریعے سے آسان فرما دے. یا اللہ ان کو ذکر کے ذریعے سے ان کو ہماری زندگی میں آسان فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے ہمارے لیے. یا اللہ ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے تیری رحمت ہے میرے مولا. یا اللہ بار بار ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، بار بار ہمیں مانگنے کی توفیق نصیب فرما، بار بار ہاتھ اٹھانے کی توفیق نصیب فرما، بار بار ہمیں گریہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے میرے مولا ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا لے. یا اللہ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا لے. یا کریم ہمیں اپنا عاجز بندہ بنا لے، ذکر کرنے والا بنا لے، تجھ سے محبت کرنے والا بنا دے. اے میرے مولا تجھ سے سچی محبت کرنے والا بنا دے. اے میرے مولا ہمیں عشق رسول نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کا عشق نصیب فرما، سچا پیارا عشق نصیب فرما. ایسا عشق میرے مولا کہ جس کے بغیر ہمیں چین و قرار بھی نہ ہے. یا کریم یا اللہ اتنا عشق عطا فرما کہ ہر وقت مدینے کی ہوائیں ہمارے جھونکے ہم آتے پہنچتے رہے میرے مولا.
مدینے کی ہواؤں میں جھونکے ہم تک پہنچتے رہے میرے مولا. آئے گی مدینے کا مسافر میرا مولا یہاں تک تھا کلیم اللہ جس کا انتقال ہو گیا مدینے کے اندر میرا مولا. کتنا خوش نصیب ہو شخص کہ جس کا انتقال مدینے میں ہو گیا میرے مولا. اس کی بخشش بھی فرما, اس پہ کرم بھی فرما. یا اللہ اس کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے میرے مولا ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا کریم ہمارے ماں باپ کو بخش دے. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے, ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کی قبروں کو یا اللہ تو جنت کی کیاریاں بنا دے. ہمارے جتنے بھی ہمارے لواقین ساتھی جتنے دنیا سے جا چکے میرے مولا, جتنے بھی رشتے دار ہمارے دنیا سے جا سکے, یا اللہ نے اپنے رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ رحمت اور کرم والا معاملہ فرما. یا اللہ ان سے رحمت اور کرم والا معاملہ فرما. ان کی گناہوں کو معاف فرما, ان کی مغفرت فرما, ان کے درجاتوں کو بلند فرما. یا رحیم یا کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے ہماری آج کی دعاؤں کو جو کم مانگی کو قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ زینت فرشہ وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.